صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی آئندہ عام انتخابات پر مشاورت کے حوالے سے ہونے والی ملاقات پر مسلم لیگ نون کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صدر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی 5 سالہ مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا کہ صدر کی حیثیت سے اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ڈاکٹر عارف علوی انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے، ایسا کرنا غیر قانونی ہوگا۔ عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا کہ ایسی کوئی بھی کوشش ملک میں عدم استحکام اور بے یقینی پیدا کرنے کے مترادف ہوگی۔ انہوں نے نگراں حکومت اور ای سی پی کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدارتی مدت پوری ہونے کے بعد ڈاکٹر عارف علوی کی طرف سے کیے گئے کسی اقدام پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہے۔ کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا کہ مدت ملازمت یا عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 44 جو ہے، آرٹیکل 44 کے تحت کیا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو نئے صدر کے انتخاب تک صرف اس لیے اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے تاکہ روزمرہ کے گورنمنٹ کے کاموں میں دقت نہ آئے، روزمرہ کی جو حکومت کی فنکشننگ ہے، جو حکومت کے جس کو کار سرکار کہتے ہیں، اس میں کسی قسم کی دقت نہ آئے، اس لیے صدر اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے۔ ورنہ آئین کے اندر تو موجود ہے چیئرمین سینٹ ایکٹنگ صدر ہو سکتا ہے۔ تو ایک عبوری صدر الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کیسے کرے گا؟ 9 ستمبر کے بعد آئین کا آرٹیکل 58 کی شق جس کے تحت الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کا صدر کے بارے میں لکھا گیا ہے، وہ شق غیر فعال ہو چکی، کیونکہ صدر نہیں رہے اور عبوری صدر کے عہدے پر آ گئے۔ تو پالیسی میٹرز میں جو اہم قانون سازی ہے، اہم فیصلہ سازی ہے، اس میں صدر مملکت کا اب کوئی کردار نہیں رہا بطور عبوری صدر کے۔ اب لا منسٹری سے بطور صدر جب انہوں نے تجاویز مانگی کہ کیا الیکشن 90 روز میں ہونا ہے، کیا الیکشن کی تاریخ کا اعلان میں کروں گا، تو اس کا جواب آیا کہ نہیں، الیکشن کمیشن کرے گا الیکشن ایکٹ کے تحت۔ اب جب الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے، تو صدر مملکت صرف جو اب معیشت کو تھوڑا سنبھالا ملا ہے، معیشت بہتر ہونے جا رہی ہے، ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب یہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، ڈالر کتنا نیچے آیا۔ اسلام آباد میں آپ نکلیں، 280 کی آواز لگ رہی ہے، 270 کی آواز لگ رہی ہے مختلف جگہوں کے اوپر، ڈالر نیچے آ رہا ہے، باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، معیشت کے حوالے سے حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں، اور صدر وہی کر رہے ہیں جو ان کی جماعت نے ہمیشہ کیا ہے۔ جیسے ہی پاکستان استحکام کی شاہراہ پر گامزن ہوتا ہے، جیسے ہی پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جانے لگتی ہے، یہ تحریک انصاف اور ان کے صدر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک الگ سمت لے لی ہے اور بظاہر وہ 90 روز میں عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری عام انتخابات کے التوا میں قانونی دشواریوں اور آئینی تقاضوں کے باعث کچھ تاخیر پر رضامند دکھائی دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی 90 روز سے آگے 120 روز میں عام انتخابات پر اصرار کر رہی ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے ایسا کہا بھی ہے۔ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر اتحادیوں کی کوشش ہے کہ انتخابات 90 روز سے آگے بڑھ جائیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کوئی چاہے نہ چاہے الیکشن تو ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید یہ بھی کہا کہ دیوار پر لکھا ہے کہ اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کے خیالات اپنی جگہ، مگر الیکشن کمیشن بھی آئینی اور قانونی طور پر 90 روز سے آگے عام انتخابات پر اپوزیشن لیے ہوئے ہے۔ اس تمام صورتحال میں عام انتخابات کے انعقاد پر صدر مملکت، الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں کے مابین اتفاق نہیں ہے۔ وکلا برادری بھی عام انتخابات 90 روز میں ہونے کے معاملے پر منقسم ہے۔